الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین، درس حدیث کا جو سلسلہ نماز کے احکام و مسائل سے متعلق رمضان سے پہلے چل رہا تھا اور رمضان کی وجہ سے جسے روک دیا گیا تھا، انشاءاللہ پھر اسی سلسلے کو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں. اور نماز کے اب جو ہم آگے بات کریں گے، جو مسائل آئیں گے وہ براہ راست نماز سے متعلق. آج اس درس کے سلسلے میں آج جو حدیث اور جو مسئلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ متعلق ہے قنوت سے. قنوت شرعی اصطلاح میں قنوت کہتے ہیں دو طریقے. ایک تو وہ قنوت ہے، قنوت سے مراد اصل میں ہم لوگ جو دعا قنوت کہتے ہیں. ایک قنوت تو وہ ہے جسے قنوت وطر کہتے ہیں، یعنی وطر کی نماز میں ہم لوگ جو دعا قنوت پڑھتے ہیں. اس کی مشروعیت باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، اور کب پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ معلوم ہے. اور دوسرا قنوت ہے جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں. آج کا درس اسی قنوت نازلہ سے متعلق ہے. یہ قنوت نازلہ کیا ہے اور کیا یہ مشروع ہے یا نہیں ہے، کس نماز میں اگر مشروع ہے کس نماز میں پڑھا جانا چاہیے اور کن حالات میں پڑھا جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس قنوت میں کیا دعا ہے، نماز کی کس حالت میں اسے پڑھا جائے گا. یہی سارے مسائل ہیں جو آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے. قنوت نازلہ کے متعلق پہلی چیز یہ جاننا چاہیے کہ اس میں دو طرح کی حدیثیں ہیں، اور اسی لیے ائمہ کے ہاں اس کی مشروعیت ہی میں اختلاف ہے کہ قنوت نازلہ ہے کہ نہیں ہے. ایک حدیث وہ ہے جس میں اس قنوت کا سرے سے انکار ہے، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی پڑھا ہی نہیں گیا، یہ بدعت ہے. اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جن میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض سخت مواقع پر جب پریشانی آئی تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور تمام نمازوں میں پڑھی. اسے دیجیے رسالت. عن ابی مالک الاشجعی قال قلت لابی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی ها هنا بالكوفة قريبا 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية أكانوا يقنطون في الفجر والنسي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط. ثم قال يا بني بدعة. قال الحافظ في التلخيص اسناد حسن. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أنه قال القنوت في صلاة الصبح بدعة. قال البيهقي لا يصح. ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا جو صحابی ہیں کہ اے بھجان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور حضرت علی کے پیچھے کوفہ میں تقریباً 5 سال نماز پڑھی. یعنی حضرت علی نے جب مدینہ سے نکل کر کوفہ جا کر اس کو دارالسلطنت بنا دیا اور وہاں رہنے لگے تو کہا کہ وہاں بھی ان کے ساتھ آپ تھے اور 5 سال وہاں بھی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اکانوا یقنطون، کیا یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین
اور تابعین سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بات لیتے تھے، یہی خلفائے راشدین کی۔ اسی لیے امام مالک کا ایک کہنا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر دو حدیثوں میں اختلاف ہو جائے، ایک سے لگے کہ معجزہ ثابت ہے، ایک سے انکار لگے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خلفائے راشدین یا ان میں سے کسی ایک حدیث کو لے کر اسی کے مطابق عمل کیا تو ان کی بات سب پر مقدم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین اس امت کے سب سے بڑے عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام انہیں کا ہے، اور آپ نے یہ نصیحت کی کہ میری اقتدو، کہ میرے سنت کی اقتدا کرو، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین مہدیین کی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی اور چاروں خلفاء کے نیچے بھی نماز پڑھی۔ اکانو یقنون، کیا یہ لوگ قنوت پڑھتے تھے؟ یعنی قنوت نازلہ مراد ہے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں۔ یہاں ان کا کہنے کا مطلب یہ عام کا ہے، لیکن اس زمانے میں فجر کی نماز میں کچھ علاقوں میں جہاں شوافے تھے، شافعیہ زیادہ تر، ان علاقوں میں قنوت صبح کے فجر کی نماز میں ہر دن پڑھا جاتا تھا۔ اسی کو پوچھا ہوں، یہ عام بات نہیں بلکہ خاص قنوت نازلہ کے تعلق سے پوچھا۔ تو ان کے والد نے کہا، جو صحابی ہیں، اے بنیہ محدث، اے میرے لڑکے یہ بدعت ہے، اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا جس طرح مسلسل یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اسی لیے دوسرے روایت میں اس کی تشریح ہے، اکانو یقنطون فی الفجر، کیا یہ لوگ یعنی یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین یہ سب فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہیں پڑھا، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھا، عمر کے پیچھے پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا، عثمان کے پیچھے پڑھی، انہوں نے قنوت نہیں پڑھا، علی کے پیچھے پڑھی، انہوں نے بھی قنوت نہیں پڑھا۔ پھر کہا، یا بنیہ بدعۃ، اے میرے لڑکے یہ بدعت ہے۔ کس کو کہا بدعت؟ قنوت نازلہ جو خاص طور پر ہر فجر کی نماز میں روزانہ پڑھا جائے، جیسا شافعیہ کیا ہے اور آج بھی ہے۔ شافعیہ کیا باقاعدہ اس پر عمل ہے، اور آج بھی ہے۔ فجر کی نماز میں ان کے ہاں قنوت جو قنوت نازلہ کہتے ہیں، قنوت وتر نہیں، قنوت وتر کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے، اور اس کی دعا حضرت حسن کی حدیث میں اس کی دعا بھی ثابت ہے۔ وہ کہا کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ خیر، ایک حدیث تو یہ ہوئی، لیکن دوسری حدیث میرے بھائیوں اس سلسلے میں نے کہا کہ دو طرح کی حدیث ہے۔ ایک حدیث اور میں پڑھوں گا جو بہت ہی مفصل ہے، اور جس میں یہ ہے کہ آپ کب پڑھتے تھے اور کس طرح آپ نے پڑھی اور کتنے دن پڑھی۔ اخرج دارقطنی وعبد الرزاق وابو نعیم واحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتل اصحابه ببئر معونه ثم ترك فاما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک دعا قنوت پڑھتے رہے، دعا کرتے، بد دعا کرتے تھے آپ ان مشرکین کے خلاف جنہوں نے بئر معونہ میں ان صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا جو ان کے یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے پھر نہیں پڑھا، ایک مہینے تک کہتے ہیں پڑھا، اس کے بعد نہیں پڑھا۔ تو یہ ایک پریشانی پر جب آپ کے صحابی قتل کیے گئے اور مشرکین نے ظلم کیا، وہ اس موقع پر آپ نے ایک مہینے تک پڑھا، اس کے بعد نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں فَأَمَّا الصُّبْحَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُطْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، لیکن فجر کی نماز میں تو آپ برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے آپ گئے۔ یہی حدیث ہے جس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے قنوت نازلہ سب نمازوں میں نہیں پڑھی، بند کر دیا۔
پہلے آپ نے 1 مہینے تک تمام نمازوں میں پڑھا، اس کے بعد آپ نے فن کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے فجر نماز میں پڑھنا شروع کیا، تو برابر پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہے اس میں اور دوسری تفصیل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعسية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود وأحمد، وزاد أرسل إليهم يدعو إلى الإسلام فقتلوه، قال اکرمۃ كان هذا مفتاح القلوب۔ یہ حدیث ہے جو اس مسئلے کو پورا طور پر صاف کر دیتی ہے کہ کن حالات میں پڑھنا چاہیے قنوت نازلہ، کس نماز میں پڑھنا چاہیے، کس نماز کے کس حالت میں دعا پڑھنا چاہیے۔ دعا کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی دعا، کس طرح کی دعا آپ پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نماز میں برابر 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی، ہر نماز کے آخر میں۔ کب نماز آخر مراد ہے؟ کہتے ہیں جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوتے تھے، تو اس وقت آپ بددعا کرتے تھے۔ کن قبائل کا نام لیا کہ بنی سلیم، رعل و ذکوان اور عشیہ، ان قبیلوں کے خلاف بددعا کرنے کے لیے آپ دعا قنوت پڑھتے تھے۔ کب؟ آخری رکعت کے رکوع سے جب کھڑے ہوتے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور اس کے بعد آپ بددعا کرتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد طلب کرتے تھے، اور وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، اور آپ کی دعا پر پیچھے جو مقتدی تھے وہ آمین کہتے تھے۔ اور امام احمد کی حدیث میں اتنی زیادتی ہے کہ ان لوگوں کو، ان صحابیوں کو جن کو قتل کیا تھا ان قبیلے والوں نے، ان صحابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیے جو ہمیں اسلام سمجھائیں، تو اس کے بعد ہم مسلمان ہوں گے۔ تو جب آپ نے اپنے کچھ صحابیوں کو بھیجا ان کے ہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے دھوکے سے ان سب کو قتل کر دیا، ان سب صحابیوں کو قتل کر دیا۔ تو جب آپ کو اس کی خبر آئی تو آپ نے باقاعدہ ان تمام قبیلے والوں کے خلاف دعائے یعنی قنوت پڑھی، بددعا کی، یعنی قنوت پڑھے، دعائے قنوت نازلہ پڑھی۔ اور کب؟ رکوع، آخری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ قال اکرمہ جو تابعی ہیں، بہت پائے کے تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی قنوت کی کنجی ہے، یہ قنوت کی کنجی ہے۔ قائل حدیث قنوت کی کنجی ہے۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ قنوت جو قنوت وتر کے علاوہ ہے، یہ قنوت ہر نماز یعنی ہر حالات میں نہیں پڑھنا ہے، تمام عام حالات ہوں ان میں نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اس وقت پڑھنا ہے جب کوئی بڑی پریشانی آئے، دشمن کی پریشانی ہو، بیماری کی، عام بیماری کی پریشانی ہو جائے، قحط آ جائے ایسا کہ تمام مسلمانوں پر ہو جائے، ایسی کوئی آفت آ جائے جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پریشان ہو جائے، دشمنوں کا اتنا بڑا حملہ ہو جائے تو مسلمان سب طرف سے مسلمان پریشان، عام حالات، اسی لیے اس کو نازلہ کہتے ہیں۔ نازلہ کہتے ہیں مصیبت، اترنے والی بڑی مصیبت۔ تو کہا کہ آنے والی بڑی مصیبتوں پر یہ پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک مصیبت آئی تھی آپ کے وہ صحابہ کرام جو قاری تھے، جو داعی تھے، جو دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے، روح تھے وہ اسلام کی، ان کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے دھوکے سے۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ کب پڑھا جائے؟ یہ پڑھا جائے گا نماز کے آخری 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے 5 نمازوں میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، چاہے سری ہو اور چاہے جہری ہو، 5 میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہی تمام علماء اہل حدیث کا مسلک ہے۔
شیخ الحدیث مولانا مبارک پوری نے باقاعدہ مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث سے بتلاتی ہے کہ 5 نمازوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ عام حالات میں نہیں، جیسے شافعیہ پڑھتے ہیں فجر صرف فجر کی نماز میں، اس طرح نہیں، اس کو بدعت کہا گیا ہے، وہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہے، وہ بدعت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہر روز فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہو۔ تو خاص حالات میں پڑھا جائے گا اور 5 نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب کب پڑھا جائے گا؟ آخری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد، آخری رکعت سے رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور امام دعا پڑھے اور پیچھے والے آمین کہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں دیکھیے کوئی دعا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو بھی حدیث ہے اس میں کسی میں دعا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے کہتے ہیں کان اذا اراد ان يدعو على عاد او يدعو لعاد قنط بعد الركوع، اس حدیث میں بھی یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خلاف دعا کرنے بد دعا کرتے یا کسی کے لیے دعا کرتے، دونوں بات کہی ہے، کسی کے لیے دعا کرتے یا کسی کے لیے بد دعا کرتے تو آپ رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ اس حدیث صاف ثابت ہوا کہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہی ہے۔ قنوت وطر میرے بھائیو الگ ہے، جو نماز کے احکام جب آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کا مکمل بیان آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جب کھڑے ہوتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انجل ولید ابن ولید وسلمہ ابن ہشام وعیاش ابن ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنین یوسف قال ویجہر بذالک۔ دیکھیے ایک مسئلہ اور صاف ہو گیا، کہا کہ آپ جب دعا کرتے تو آپ کی دعا میں دونوں بات ہوتی ہے، کمزور مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی اور جو لوگ ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے مشرکین ان کے خلاف بد دعا ہوتی تھی۔ آپ دعا میں کہتے ہیں اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، اور مسلمانوں میں سے جو کمزور ہیں جن کو مشرکین نے قید کر رکھا ہے، جو طرح طرح کے ظلم برداشت کر رہے ہیں، ان کو تم ان ظالمین سے نجات دے دے، ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے کہتے ہیں اللہ ان پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دے اور ان کے اوپر قحط سالی نازل کر دے، ایسے ہی جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں جیسے قحط سالی آئی تھی، بہت سخت وہ قحط تھا، 7 سال قحط میں قحط پڑا تھا، اور وہ قحط آج کی دنیا کی تاریخ میں بہت ہی خطرناک قحط آج بھی مانا جاتا ہے جو تاریخ میں تھے۔ اس طرح کا قحط کہا کہ ان مشرکین مکہ پر اس طرح کا قحط نزل ہے، تو دونوں طرح کی دعا کرتے تھے آپ، اور دعا جب کرتے تھے زور سے کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سری نماز میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ اگر سری نماز میں پڑھتے ہیں تو دعا جہرن پڑھیں گے زور سے، تاکہ پیچھے والے دعا سن کر اس پر آمین کریں۔ یہ جھاڑو بجارے عام بات کہی کہ جب یہ دعا پڑھتے آپ تو زور سے پڑھتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا جو ہے زور سے پڑھی جائے گی۔ وَيَقُولُ فِي بَعْدِ صَلَاةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من احياء العرب حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء۔ کہا آپ کچھ زمانے تک فجر کی نماز کے آخر میں بد دعا کرتے تھے عرب کے کچھ قبیلوں کے خلاف، یہاں تک کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ بس کیجئے لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے، معاملہ اللہ کا ہے، وہ اپنے نظام سے کسی کو نجات دیتا ہے اور کسی کو عذاب دیتا ہے۔ تو اس سے صاف ہو گیا مسئلہ کہ کب پڑھا جانا چاہیے اور کب نہیں، اور خاص طور پر جو ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں قنوت نازلہ میں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں نہیں ثابت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 دن تک صحابہ کرام کے ساتھ ایک موقع پر پڑھا تھا اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس دعا میں بھی پہلے مسلمانوں کا حق میں دعا ہے اور اس کے بعد مشرکین اور ظالمین کے
خلاف بد دعا ہے۔ تو یہ دعا بھی جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر پڑھتے ہیں ہم کچھ حالات اللہ نہ کرے کبھی یہ حالات خراب ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر عام مصیبت آتی ہے تو بالکل دعا قنوت پڑھا جاتا ہے، لیکن عام حالات میں خاص حالات میں۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کہ مسائل بالکل صاف ہے کہ پانچوں نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھی ایسا موقع ہے کہ کیا سدری میں اسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سدری میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب اور اسی طرح عشاء کی آخری دو رکعتیں سدری ہوتی ہے، لیکن جب دعا پڑھیں گے تو وہ دعا جہرن پڑھیں گے تاکہ پیچھے والے سن کر آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث پڑھنے کو سمجھنے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔